آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں زمین پر سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو فرق پڑتا ہے کہ ہم مٹی پر جھکیں یا کارپیٹ پر؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ فرق پڑتا ہے ہماری روح کو، ہمارے جسم کو، اور آج یہی فرق ہم قرآن اور سائنس کی روح سے جانیں گے۔ اسلام میں سجدہ صرف عبادت نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، یعنی ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے، یعنی ہماری ابتدا بھی زمین سے، انجام بھی زمین میں، اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا بھی اسی زمین سے ہوگا۔ سائنس کہتی ہے کہ زمین میں نیگیٹو چارج ہوتا ہے، ہمارے جسم میں روزمرہ کی تھکن، پریشانی اور الیکٹرونک لہروں سے پازیٹیو چارج جمع ہو جاتا ہے۔ جب انسان زمین کو چھوتا ہے، چاہے ننگے پاؤں ہو یا سجدے میں، تو وہ نیگیٹو چارج اس پازیٹیو چارج کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے، یعنی سجدہ روح کے ساتھ جسم کو بھی ہلکا کر دیتا ہے۔ جدید سائنس اسے ارتھنگ تھراپی کہتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے ہمیں سجدے کی صورت میں سکھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیشانی، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں، یہ سب زمین سے جڑتے ہیں، اور نیورو سائنس اس حوالے سے کہتی ہے کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو دماغ کا وہ حصہ جو غرور، ایگو سے جڑا ہوتا ہے، وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی سجدہ صرف عبادت نہیں، یہ ایگو تھراپی ہے، جہاں انسان اپنی میں کو ختم کر کے اللہ میں فنا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سجدے کے بعد انسان کو وہ سکون ملتا ہے جو کسی اور حالت میں نہیں ملتا۔ تو اگلی بار جب تم سجدے میں جاؤ، سمجھو تم مٹی کو نہیں چھو رہے، بلکہ اپنی حقیقت کو چھو رہے ہو، وہی مٹی جس سے تم بنے، جس پر تم چلتے ہو، اور جس پر ایک دن تمہارا جسم واپس لوٹایا جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا، جب تمہارا جسم زمین میں جا چکا ہوگا تو یہی زمین تمہارے سجدوں کی گواہی دے گی۔